قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسوله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. أوكلما أحدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بالضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم. پیارے دینی بھائیوں، ابھی آپ نے سورہ بقر کا 12 رکوع سماعت فرمایا جو کہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے تلاوت کیا گیا. یہ سورہ بقر اللہ تبارک تعالیٰ نے مدینہ منورہ میں آفتاب رسالت مہتاب نبوت تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل فرمائی. اور جیسا کہ مسلسل آپ لوگ سن رہے ہیں ہر ہفتے کہ منشأ قرآن جو ہے وہ خاص کر کے مسلمانوں کو بچانے کے لیے اور جو دوسری قوم ہے ان کو اللہ تبارک تعالیٰ چاہتا ہے کہ وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف رجوع ہو تاکہ ان کو ایمان کی دولت سے مالا مال کیا جائے. اور جو ایمان لا چکے ہیں مسلمان وہ جو ہے تو یہودیت سے بچ جائے اور نصرانیت سے بچ جائے. یہود اور نصارہ جو کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی بڑی شہیدی قوم رہی ہے اور ہمیشہ سے ان پر نعمتوں کی بارش ہوتی رہی ہے، اس کے باوجود انہوں نے نافرمانیاں کی جس کی پاداش میں ان سے وہ منصب جو اعلیٰ منصب اللہ تبارک تعالیٰ نے دیا تھا وہ چھین لیا. اور ان کی ریشہ دوانیاں بدتمیزیاں اس قدر بڑھی ہوئی تھی. اسی بات کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ہم قرآن پاک کو سنیں اور حد الامکان کوشش کریں کہ ہمارے اندر یہودیت
اور نصرانیت کہیں داخل نہ ہو جائے. اگر یہودیت اور نصرانیت داخل ہو گئی تو جو انجام یہودیوں کا ہونا ہے وہ ہمارا بھی ہوگا. ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تو سب بندے ہیں. اگر یہودیوں کی پیروی کی گئی اور یہودیوں کی روش پر چلا گیا تو جس انجام سے یہودی دو چار ہوں گے اسی انجام سے مسلمانوں کو بھی ہونا پڑے گا. اس کا خاص خیال رکھتے ہوئے یہ جو آج کا رکوع ہے 12واں رکوع سورہ بقرہ کا جو اللہ کے فضل و کرم سے تلاوت کیا گیا ہے اس کو بغور سماعت کرنا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کہیے کہ جو کوئی جبریل کا دشمن ہے یا ہو علیہ السلام فإنه نزله پھر یقیناً اس نے نازل کیا ہے اس کو اعلیٰ قلبی کا آپ کے قلب اطہر پر بِإِذْنِ اللہ اللہ کے حکم سے. یعنی جبریل علیہ السلام کے متعلق جو بھی دشمنی رکھتا ہے یا ان کا جو بھی دشمن ہو تو اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ کلام جو نازل ہوا ہے یہ اللہ کے حکم سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہوا، نہ کہ جبریل امین نے خود اپنی مرضی سے نازل کیا ہے. مگر یہودیوں کا یہ حال تھا کہ وہ جس انتظار میں بیٹھے تھے آخری نبی کے، جب وہ ان کی قوم میں سے ان کے قبیلے میں سے بنی اسرائیل میں سے نہیں ہوئے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم عرب میں ہوئے، اللہ کی مرضی، تو یہ لوگ ناراض ہو کر ضد پر اڑ گئے. اور یہ ضد کی وجہ سے یہ لوگ جو ہے اس حد تک بڑھ گئے کہ جبریل امین کو برا بھلا کہنے لگے. اس میں جبریل امین کا کیا قصور ہے؟ وہ اتنے مقرب فرشتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے سوا وہ کچھ نہیں کرتے اور کر بھی نہیں سکتے. اب وہ جو بھی لے کر آتے تھے قرآن پاک وہ اللہ کے حکم سے لاتے تھے. تو ان لوگوں نے اس حد تک برائیاں کی اور کرتے کرتے کہ گالیاں تک دے دی. آپ لٹریچر اٹھا کر دیکھیں تو انہوں نے جبریل امین کو گالیاں دینا شروع کی اور کہا کہ جبریل امین نے لا کر یہ قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کر دیا. ان کو خائن اور پتہ نہیں کیا کیا کہنے لگے. اب ہم غور کریں گے کہ ہمارے یہاں بھی ایک فرقہ ایسا ہے جس کا نام ہے شیعہ. یہ لوگ بھی جبریل امین کو برا کہتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ یہودی کے چیلے ہیں. یہودیت ان میں پوری طرح آ گئی اور یہ بھی جبریل امین کو کہتے ہیں معاذ اللہ رضی اللہ بذالی کہ وہ تو وہی آئی تھی حضرت علی کے لیے مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وہ وہی جبریل امین نے پھرا. اب بتلائیے کہ جبریل امین کے بس کی بات ہے؟ کیا ان کو اللہ کا ڈر نہیں ہے؟ وہ کتنے ہی طاقتور فرشتے ہو مگر ہے تو اللہ کے پیدا کیے اللہ کی مخلوق. تو اسی بات کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کل من کان عدوا لجبریل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے کہ جو بھی جبریل کا دشمن ہو فَإِنَّهُ پھر یقیناً اس نے نزلہ علی قلبک بِإِذْنِ اللہ کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اللہ کے حکم سے انہوں نے نازل کیا ہے اور مصدقا لما بین یدیہ، اور یہ قرآن تو تصدیق کرنے والا ہے اس چیز کی جو ان کے آگے ہے. قرآن پاک سے ہم دیکھیں تو پہلے کیا ملے گی؟ تو انجیل ہے.
اس کے آگے ہم دیکھیں تو تورات ہے، اس کے آگے زبور ہے اور کئی صحیفے ہیں۔ تو یہ قرآن پاک جو ہے تو یہ تو تصدیق کرتا ہے کہ یہ کتابیں آئی ہیں اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، وہ ہدا، اور اس میں جو ہے جو ہدایت ہے وہی کتابوں میں جو بنی اسرائیل کے یہاں آئی وہ بھی ہدایت کے لیے آئی تھی، اور یہ قرآن بھی ہدایت کے لیے آیا ہوا ہے، اور یہ بالکل سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ دو راستے ہیں، ایک گمراہی کا اور دوسرا ہدایت کا۔ تو یہ قرآن جو رہنمائی کرتا ہے وہ ہدایت کی طرف کرتا ہے، وہ بشری للمؤمنین اور خوشخبری سناتا ہے، کس کو؟ ایمان لانے والوں کے لیے۔ یہ راہ راست دکھاتا ہے، رہنمائی کرتا ہے اور بشارت دیتا ہے ایمان والوں کے لیے کہ جس نے بھی ایمان لایا اس کے لیے خوشخبریاں ہیں اور ہدایت ہے۔ تو اس سے پہلے جو کتابیں آئی تھی وہ بھی اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے تھی اور یہ بھی اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ہے، مگر یہودی لوگ جبریل علیہ السلام کو معاذ اللہ گالیاں دیتے تھے کہ جبریل علیہ السلام نے بجائے ادھر کے ادھر کر دیا۔ تو ایسے عقیدے رکھنے والے اگر مسلمان میں بھی ہو جائے تو کیا سزا یہودیوں کو ملے گی ویسے مسلمانوں کو نہیں ملے گی؟ یہ شیعوں کو غور کرنا چاہیے کہ حضرت علی کے تعلق سے ایسا عقیدہ ان کا ہے کہ جبریل امین نے وہی بجائے حضرت علی کے وہاں پہ رکھ دیے۔ اتنا گھٹیا عقیدہ ہے، اور یہ یہودیوں کا ہے، اور یہودیت ان کے اندر صلاحیت کر گئی۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسولہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین، اور جو کوئی دشمن ہو اللہ کے لیے اور اس کے فرشتوں کے لیے اور اس کے رسولوں کے لیے اور جبریل کے لیے اور میکائیل کے لیے علیہ السلام، فإن اللہ عدو للکافرین، تو پھر یقیناً اللہ بھی دشمن ہے کافروں کا۔ ایسے کافر جو دشمنی رکھتے ہو اللہ تبارک تعالیٰ سے، اب اللہ تبارک تعالیٰ سے دشمنی رکھنے کا کیا مطلب ہے؟ اور اللہ تبارک تعالیٰ سے دشمنی رکھ کے کوئی جیت سکے گا؟ تو ایسے لوگ دشمنی رکھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے عرب میں کیوں رسول کو بھیج دیا؟ وہ اللہ ہی کے دشمن ہو گئے یہودی لوگ معاذ اللہ۔ وہ چاہتے تھے کہ بنی اسرائیل میں آئے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا من کان عدوا للہ، اور جو اللہ کے لیے دشمنی رکھے گا وہ ملائکتہ، اور اس کے فرشتوں سے دشمنی کرے گا، وہ رسول ہی، اور اس کے انبیاء سے، رسولوں سے، پیغمبروں سے دشمنی کرے گا، وہ جبریل وہ میکالا وہ میکائیل، اور دو بڑے فرشتے ہیں، ایسے چار مقرر فرشتے، یہاں پر دو کا ذکر ہے، وہ جبریل وہ میکالا۔ تو میکائیل علیہ السلام اور جبریل علیہ السلام کے لیے جو بھی دشمنی رکھے گا تو اللہ تعالیٰ نے بھی پھر ڈکلیئر کر دیا فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ، تو ایسے کافروں کے پھر اللہ بھی دشمن ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ اللہ سے دشمنی کر کے کوئی جیت سکے گا؟ اب دشمنی کے دو پہلو، ایک تو آدمی جان بوجھ کر دشمنی کرتا ہے اور بالکل اس کو معلوم ہے کہ کیوں دشمنی کر رہا ہے، ایک دشمنی تو یہ، اور دوسرے ان کے پیچھے چلتے، ان کو معلوم نہیں ہے اب میرے پیچھے جو چل رہے میں کسی سے لڑ رہا ہوں، ان کو ان کی دشمنی نہیں ہے مگر وہ بھی لڑ رہے ہیں، دشمن بنے ہوئے، ان کا قبیلہ بھی لڑ رہا ہے، ان کا خاندان بھی لڑ رہا ہے، ان کا گروہ بھی لڑ رہا ہے، ان کو نہیں معلوم ہے کہ کس کی کس سے دشمنی ہے۔ تو دو طرح کی دشمنیاں ہیں، دشمن کا دشمن، دوست۔ تو اسی طرح سے جتنے بھی لوگ اللہ تبارک تعالیٰ سے دشمنی رکھتے ہیں، وجوہات کچھ بھی ہو سکتی ہے۔ اب یہ ہے کہ ایک اللہ کو نہ مانتے ہوئے دو چار خدا بنا لینا، 10-20 خدا بنا لینا، تو یہ بھی دشمنی کرنا ہے کہ حقیقت میں اللہ تو ایک ہے،
अब तुम दूसरे को मानो तो जाहिर सी बात है कि दुश्मनी होगी। इस मुल्क में, हमारे भारत में प्राइम मिनिस्टर कितने? एक। अगर कोई बोले कि भाई मैं इसको प्राइम मिनिस्टर नहीं मानता मनमोहन सिंह को और मैं दूसरों को मानता हूँ, तो क्या ये हकीकत होगी? बात नहीं होगी। जब दुनिया में ये कायदा नहीं चलता और कोई बर्दाश्त नहीं करता कि नहीं भाई एक ही आदमी होना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर एक ही हो, चीफ मिनिस्टर एक ही हो, स्टेट में दो चार होंगे तो गड़बड़ी होगी। तो इसी तरह से दो चार खुदा भी होंगे तो एक कहेगा कि दिन हो तो दूसरा कहेगा रात हो, एक कहेगा कि बारिश हो तो दूसरा कहेगा बारिश मत हो। तो तसादुम, टकराव, झगड़ा पैदा होगा कि नहीं? तो दुश्मनी की मुख्तलिफ वजूहात हो सकती है। तो अल्लाह तबारक तआला इरशाद फरमाता है कि ऐसे काफिर जो हक का इनकार करते हैं या हक का इनकार करेंगे मुस्तकबिल में भी, तो ऐसों के लिए अल्लाह तबारक तआला भी फिर दुश्मन है। और अल्लाह तबारक तआला से दुश्मनी करके कौन कामयाब हो सकता है? बताइए भाई। फिर अल्लाह तबारक तआला इरशाद फरमाता है वो लक़द अंज़लना इलैका आयातिन बय्यिनात, और यकीनन नाजिल किया है हमने आपकी तरफ रोशन दलीलें। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कुरान एक रोशन दलील है जो इंसानों की हिदायत के लिए आया है और इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है। ये कुरान पोस्टमार्टम करता है, खोल खोल कर बताता है, एक एक चीज की तजजिया करता है और दूध का दूध और पानी का पानी करके बतला देता है कि कुफ्र क्या है और ईमान क्या है, शिर्क क्या है और ईमान क्या है, बिदअत क्या है और हकीकत क्या है। ऐसी किताब है। इस किताब को अल्लाह ताला फरमाता है वो लक़द, और अलबत्ता तहकीक, अंज़लना इलैका आयातिन बय्यिनात, कि नाजिल किया है हमने इसको आपकी तरफ रोशन दलील बनाकर। इतनी वाज़े बात अल्लाह तबारक तआला फरमा रहा है और ये यहूदी कहते हैं कि जिब्रील अलैहिस्सलाम ने गड़बड़ कर दी। फिर यही बात शिया भी कह रहे हैं कि हजरत अली के लिए कुरान आया था, जिब्रील अमीन ने यहाँ पर फिरा दिया। तो ये शिया यहूदियों के चेले हैं और शियाओं ने अब दूसरे हम लोगों को भी चेला बनाना शुरू कर दिया आहिस्ते आहिस्ते, और हमारी समझ में आ नहीं रहा है। तो बहुत समझने की जरूरत है। फिर अल्लाह ताला फरमाता है वमा यकफरु बिहा इल्लल फासिकून, और इसका इनकार तो वही करते हैं जो फासिक। इस कुरान का इनकार कौन करता है? फासिक लोग। अब हमको इनकार करने वाले की एक लिस्ट बनाना पड़ेगा और फासिक की एक लिस्ट बनाना पड़ेगा। बज़ाहिर किसी भी मुसलमान से बोलो कि क्या आप कुरान का इनकार करते हो, बोले अल्लाह अल्लाह कैसी बात कर रहा है यार, क्या हमारा ईमान नहीं है कुरान पर? यही जुमले कहेगा जो मैं कह रहा हूँ, हमारा ईमान है कुरान पर, आप कैसी बात कर रहे हैं? आप कह के देखो। मगर क्या अमलन ये बात सही है, सादिक है? कुरान पाक जो फरमाता है बाजार में वो इस्लाम है, तो इस कुरान का जो इनकार करते हैं अमलन, वो भी काफिर है। नाम सब मुसलमान रखे हुए, ये सब कयामत में, आखिरत में सबको पता चल जाएगा। लोग धड़ाधड़ मर रहे हैं, तख्ते सियाह पर नाम आ रहा है, बोर्ड पर लिखा जा रहा है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, है ना, सबका नाम लिखा जा रहा है, लिखा जाएगा। और मरना तो सबको है। वमा यकफुरु बिहा इल्लल फासिकून, और नहीं इनकार करते वो मगर इसका जो फासिक है। और इस कुरान का इनकार तो कौन करते हैं? फासिक लोग करते हैं। तो एक लिस्ट तो ये बनी कि ज़बानी मानने वाले कुरान के अलग है और अमल करने वाले अलग है। हर मुसलमान जबान से तो मानता है कुरान, मगर क्या अमलन मानता है? कुरान तो हुक्म देता है कि नमाज कायम करो। कितने मुसलमान नमाज पढ़ते हैं, तो क्या वो अमलन मान रहे हैं कुरान को? नहीं मान रहे। उसकी वजह अल्लाह तबारक तआला बयान फरमाते कि वो फासिक है। फासिक क्या है वो? फासिक। अभी क्या है, मेरी बातें जो है तो वो कुरान के ताल्लुक से है, इसीलिए मुझको खोल के बतलाना पड़ता है। और लोग समझते हैं कि हाजी साहब बहुत सख्त बोलते हैं। मैं नहीं बोलता हूँ मेरे भाई,
یہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے. اب دیکھیے گا کہ نماز شروع ہوتی ہے فجر سے، کوئی صاحب کو برا ماننے کی ضرورت نہیں، اور اگر برا مانے گا بھی تو میرا کیا لے لے گا اور اللہ تعالیٰ کا کیا لے لے گا. فجر کی نمازیں چھوڑ رہے ہیں، بہانے کچھ بھی ہو سکتے، بیمار ہوں، نہ یہ ہوں، نہ اٹھا نہیں، نہ یہ ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا، یہ سب باتیں ہیں. مگر قرآن کا ماننے والا اللہ ماشاءاللہ عذر شرعی کبھی ہو جائے بات الگ ہے. ایک جب میں غفیر یہ ہے کہ فجر کی نماز میں آتا ہی نہیں، 4 نمازیں برابر پڑھتا ہے، تو وہ بھی کہیں نہ کہیں فاسق ہے. اب برا لگے تو میں کیا کروں. تو فاسق کا مطلب کیا ہے؟ فاسق کا مطلب یہ ہے کہ اس سونے کے اندر کہیں نہ کہیں کھوٹ ہے. سونا کیسا ہونا چاہیے؟ 24 کیرٹ کا ایک دم، رائٹ، ایسا سونا ہونا چاہیے. اور اگر اس میں 10% بھی، 5% بھی، 1% بھی کچھ ملایا گیا تو وہ کھوٹ ہوئی کہ نہیں. تو قرآن کو ماننے والا کیسا ہونا چاہیے؟ ایک دم پیور ہونا چاہیے کہ نہیں. اور اس کا مطلب ہے کہ جتنا اس کے اندر کھوٹ ہے اتنا وہ فاسق ہے. اور کوئی تو پورا کے پورا 100% فاسق ہے، نماز نہیں پڑھ رہا اور شراب پی رہا اور داندلی کر رہا، بغاوت کر رہا. تو یہ کیسے قرآن کا ماننے والا ہے؟ یہ تو فاسق ہے، انتہائی درجے کا فاسق ہے. کوئی 50% ہے، دوسرے اچھے کام کرتا ہے، نماز نہیں پڑھتا ہے، رمضان آتے ہیں تو باقاعدہ نماز پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، جیسے ہی عید ہو جاتی ہے نماز چھوڑ دیتا ہے. تو یہ فاسق ہے کہ نہیں؟ آدمی کو خود فیصلہ کرنا پڑے گا. تو جو فجر نہیں پڑھتے، میں ایسا نہیں بول رہا ہوں کہ وہ مسلمان نہیں ہے. اللہ مجھ پر بھی رحم کرے اور ہم سب پر رحم کرے اور سارے مسلمانوں پر رحم کرے. اچھا، یہ بات کو اگر ہم مان لیں گے اور اگر کوئی صاحب ناراض ہو کر اٹھ کر بھاگ جائے گا کہ یار یہ حاجی صاحب تو ایسی بات کر رہا ہے، فاسق بنا رہا ہے ہم کو، تو وہ تھوڑی دیر کے لیے تو ناراض ہوگا، مگر میرا کیا بگاڑ دے گا؟ میرا کچھ بگاڑ سکتا ہے؟ اور میرا بگاڑ بھی دیا، چلو میں کمزور بندہ ہوں، تو اللہ کا کیا بگاڑ لے گا؟ اور جب اللہ اٹھا کر پوچھے گا کہ اٹھا اس کو قبر میں سے اور پوچھا اس سے فاسق سے کہ کیوں نماز کتنے ٹائم تھی؟ رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے تو معاذ اللہ بڑا تھا کیا؟ وہ 5 ٹائم پڑھتے تھے، جبکہ ان کو تو سب گناہ اللہ نے معاف کر دیا تھا، اس کے باوجود 5 ٹائم پڑھتے تھے. اے مسلمان، تو اپنے آپ کو مسلمان بولتا ہے، تو 80% ہے، 80-20 ہے نا، 20 تو فاسق تھا، فجر تیری نہیں تھی. تو آدمی اپنی اصلاح کر لے اس قرآن کی روشنی میں. اس قرآن میں تو معاذ اللہ کوئی ہے بھائی، بس یہی بات ہے کہ یہ صاف ہے، ایک دم آئینہ ہے، مجھ کو میری شکل دکھاتا ہے، آپ کو آپ کی شکل دکھاتا ہے. تو بہتر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات مان لے اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم کو فاسق ہونے سے، کافر ہونے سے انکار کرنے والوں کی لسٹ میں مت شامل کرے. تو اس کے لیے ہم کو بھی محنت کرنا پڑے گی کہ بھائی فجر پڑھو گے کہ نہیں؟ کہ برا مانو گے؟ کہ برا مانو گے تو اللہ کا کیا بگاڑ لیں گے؟ یہ یہودی کیا بگاڑ لیں گے؟ یہ شیعہ کیا بگاڑ لیں گے؟ جب یہ کچھ نہیں بگاڑ سکتے تو ہم کیا بگاڑ لیں گے؟ پھر اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اَوَا كُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، اور کیا جب بھی کبھی کوئی عہد لیا گیا تو انہوں نے اس عہد کو، ان میں سے ایک گروہ نے پسے پوچھ ڈال دیا، پھینک دیا اور اس وعدے کو توڑ دیا. یہ وعدہ بنی اسرائیل بار بار کرتے تھے. موسیٰ علیہ السلام بیچ میں ذریعہ تھے، اللہ تبارک تعالیٰ نے معاف فرما رہا، ہر رکوع میں سنتے آ رہے کتنی نعمتیں ہیں. پھر اللہ نے معاف کیا، پھر عہد لیا، پھر انہوں نے عہد کو توڑ دیا، پھر عہد لیا، پھر عہد کو توڑ دیا. اسی طرح سے وہ جو اعلیٰ منصب پر تھے وہ ہاتھ سے ان کے نکل گیا وعدہ توڑنے کی وجہ سے. اور مسلمانوں کو جو اللہ تبارک تعالیٰ تنبیہ کر رہا ہے کہ دیکھو تم نے بھی عہد کیا ہے. ایک تو اوپر عالم ارواح میں عہد کیا ہے، جب اللہ تعالیٰ نے تمام روح کو ارواح کو جمع کیا تھا اور پوچھا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو ہم سب نے کہا تھا قالوا بلی، یس آپ ہی ہمارے رب ہیں. اس
वादे को भी हम भूल गए दुनिया में। अब जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हम लोग ईमान लाए, अल्लाह के ईमान लाने के बाद, है ना, अल्लाह तबारक तआला पर ईमान लाए, फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए, तो ये हमारा अहद हुआ क्या नहीं? अब अहद जब हुआ है, एग्रीमेंट हुआ है, तो जितनी भी बातें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाई है हमको मानना पड़ेगा कि नहीं? वो सब अल्लाह से उन्होंने अहद किया था मूसा अलैहिस्सलाम के जरिए से, और वो सब के सब उनमें से एक गुरोह तोड़ देता था। बल अक्सरहुम ला युमिनून, अल्लाह ताला फरमाता है कि उनमें से अक्सर लोग थे जो ईमान नहीं लाते थे, जो यकीन ही नहीं करते थे। बहुत से लोग थे, और हमारे यहाँ भी आप तादाद देखेंगे तो बहुत से लोगों की है जो ईमान वाले नहीं है, खाली नाम है। अरे ईमान वाले की नमाज छूट सकती है क्या? ईमान वाले का रोजा छूट सकता है? ईमान वाला ऐसा है कि पैसे रख के ज़कात नहीं देगा? ईमान वाला ऐसा है कि पैसे होकर हज को नहीं जाएगा? ईमान वाला ऐसा है दूसरों को लूट लेगा? ईमान वाला ऐसा पड़ोसियों को सताएगा? कुरान पाक तो एक ऐसा मुआशरा बनाना चाहता है जिसमें सबको सुकून और अमन और शांति नसीब हो, मगर लोग कुरान की सुनते नहीं है ना। अगर कुरान के मुताबिक हर दुनिया की हुकूमत अमल करना शुरू कर दे, कवानीन इस्लाम बनाए, तो ये बलात्कार, ये रिश्वतें, ये लूट मार, ये कत्ल गारतगरी, इसमें कमी आ जाएगी। लोग जराइम करने से डरेंगे। अगर कुरान पाक को सब ने अपना लिया तो ये इतनी प्यारी किताब है, जहाँ मुसलमानों के लिए फायदा है, वहाँ पर हिंदू भाइयों के लिए भी इससे फायदा है, क्रिश्चियन और यहूदी भी इससे फायदा उठा सकते हैं, मगर समझने की कोशिश तो करें। फिर अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, वलम्मा जाअहुम रसूलुम मिन इंदिल्लाहि मुसद्दिकुल लिमा मअहुम नबज़ा फरीकुम मिनल लज़ीना ऊतुल किताब। और तुम्हारा ये क्या तरीका है? यहूदियों से अल्लाह तबारक तआला पूछता है। यहूदी तो आज भी है, और इनके बाप दादा भी थे पहले। वलम्मा जाअहुम रसूलुम मिन इंदिल्लाहि, कि जब भी कोई तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से रसूल आया, बनी इसराइल में कितने रसूल आए? याकूब अलैहिस्सलाम से लेकर हम गिने ईसा अलैहिस्सलाम तक, तो एक लंबी फहरिस्त है। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि जब भी तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से कोई रसूल आया, मुसद्दिकुल लिमा मअहुम, और वो तस्दीक करता हुआ है जो कुछ तुम्हारे पास है, यानी ज़बूर पहले है तो तौरात उसके बाद है, तौरात आई तो वो ज़बूर की जो है तो तस्दीक कर रही है कि वो भी अल्लाह का कलाम था और ये भी अल्लाह का कलाम है। फिर इंजील तो तौरात की तस्दीक कर रहे हैं, और इंजील की तस्दीक कौन कर रहा है? कुरान पाक। तो जब भी कोई रसूल आया तुम्हारे पास, तो फिर अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम्हारा ये क्या तरीका है कि जब भी कोई तुम्हारे पास कोई रसूल आया और वो तस्दीक करने वाला बनकर आया जो कुछ तुम्हारे पास है, नबज़ा फरीकुम मिनल लज़ीना ऊतुल किताब, तो जो अहले किताब थे उन्होंने उसको पसे पूछ डाली। जो भी कलाम अल्लाह तबारक तआला ने भेजा तो वो क्या किया अहले किताब ने? उसको फेंक दिया उस कलाम को। किताब अल्लाह वरा ज़ुहूरिहिम, और अल्लाह की किताब को पसे पुश डाल दिया, पीछे डाल दिया। मानी नहीं रहे कि जैसे कोई किताब आई नहीं, कान्नहुम ला यअलमून, जैसे कि वो जानते ही नहीं। ऐसा हाल कर दिया किताब का कि ज़बूर के बाद तौरात आई तो नहीं माना, कुछ ही लोगों ने माना। तौरात के बाद ज़बूर आई, इंजील आई तो इंजील को नहीं माना, और फिर इंजील के बाद अब कुरान मुबारक आया, और ये कुरान करीम को भी फिर इन्होंने पसे पूछ डाल दिया। न यहूदियों ने माना और न हम लोग बराबर ही मान रहे हैं, यहूदियों की रविश पर चल रहे हैं। तो गौर फरमा, अल्लाह तबारक तआला इरशाद फरमाता है कान्नहुम ला यअलमून, जैसे वो जानते ही नहीं, लोगों को मालूम ही नहीं है कि कुरान भी कोई चीज़ है। कितने दूसरे मार्केट में किताबें चल रही है, लोग उसको ही दीन समझ रहे हैं। कोई तबलीगी निसाब कोई लेके पढ़ा जा रहा है, उसको कुरान बोलो तो बोले कुरान इसमें ही। अब ये कोई बोले अरे मुसलमान की जमात को बुरा बोल रहे, ऐसा नहीं मेरे भाई, कुरान की बात करो। कोई फैजान रसूल ही लेकर पढ़ रहा है, बोले यही सब कुछ है।
تو آخر قرآن کون پڑھے گا اور قرآن کے بعد کون سمجھے گا؟ ایسی 6 آنے والی کتابوں پر زیادہ ایمان آ گیا ہے اور قرآن کو طاق میں رکھ دیا مسلمان. انقلاب قرآن سے ہی برپا ہوگا. آج بہت کھانسی آ گئی، ذرا پانی ہوگا تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا. اب دیکھیے گا وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، اور وہ پیروی کرتے تھے جو کچھ شیطان تلاوت کرتے تھے، پڑھتے تھے علی ملک سلیمان، سلیمان علیہ السلام کی سلطنت میں. ایک گلاس دینا آدھا ہوتا پورا نہیں. اب یہاں سے بنی اسرائیل کے خاص پیغمبر کا ذکر شروع ہوگا جن کا نام تھا حضرت سلیمان علیہ السلام. اور اللہ تعالیٰ نے ان کو، یہ ایسے پیغمبر تھے کہ بادشاہت دی تھی، اور ایسی بادشاہت دی تھی جو اس سے پہلے کسی کو نہیں دی اللہ تعالیٰ نے، اور نہ قیامت تک کسی کو ملے گی. ایسی بادشاہت سے نوازا تھا کس کو؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کو. وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، اور وہ پیروی کرتے تھے اس چیز کی جو شیطان پڑھتے تھے سلیمان علیہ السلام کا نام لے کر، یا سلیمان علیہ السلام کی حکومت میں، سلطنت میں. اور کیا چیز تھی؟ اب یہاں سے سنے گا. وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، اور سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا وہ، لیکن شیطانوں نے کفر کیا اور وہ لوگوں کو سکھاتے تھے جادو. جادو کا قصہ بہت سنتے ہیں نا لوگ، اور اکثر پوچھتے ہیں یار یہ جادو ہے کہ نہیں ہے. آج تھوڑا اس کے متعلق سنیے گا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت بہت بڑی تھی، اور اس حکومت میں جو شیطان تھے، شیطان کو جن لوگ، یہ لوگ جو ہے تو سلیمان علیہ السلام کے نام لے کر سلیمان علیہ السلام کے پاس سب کام کرتے تھے. جن لوگ ان کے قبضے میں تھے جن لوگ. تو اب ایسا ہے کہ مارکیٹ میں سب یہ پھیل گئے، اور اس کے بعد میں وہ سلیمان علیہ السلام کا نام لے لے کر ان کی حکومت میں یہ کام کیا کرتے تھے. وما کفر، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور نہیں کفر کیا سلیمان علیہ السلام نے، وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ، اور شیطانوں نے کفر کیا. وَيُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، اور وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے. اب اس میں سے 2 قسم کے شیطان، ایک تو جنوں میں سے اور دوسرے انسانوں میں سے بھی. شیطان یعنی شریر لوگ جو جادو، ٹونے، تعویذ، گنڈے، منتر، جنتر، چھو چھا پر یقین رکھتے ہیں. یہ کب سے شروع ہوا زیادہ؟ سلیمان علیہ السلام کے زمانے سے. تو یہ شیطان لوگ جو کچھ پڑھتے تھے، جنتر منتر، تنتر، چھو چھا، پھونک پھانک، تعویذ گنڈے، یہ سب وہ لوگ کیا کرتے تھے، اور لوگ جو ہے تو اس کی پیروی کرتے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے یہ کام نہیں کیا. ان کی حکومت میں یہ کام ہو رہا تھا، مگر انہوں نے یہ کام نہیں کیا. اور وہ لوگوں کو کیا سکھاتے تھے؟ جادو. آج بھی لوگ کیا کر رہے ہیں؟ جادو بہت سیکھ رہے ہیں اور سکھاتے بھی ہیں. دیکھیے گا کہ کتنی دکانیں چل رہی ہیں. بولے نا یار بنگالی لوگ سے بچ کے رہنا، یہ لوگ تو بہت بڑے بڑے جادوگر ہیں، ہے نا. بنگال کا جادو مشہور ہے نا. تو آج بھی لوگ سیکھتے ہیں، اور کتنے گلی پوچھے میں دیکھتے ہیں تم لوگ بابا لوگ پھیل گئے ہیں. یہ سب کیا کر رہے ہیں؟ تعویذ گنڈے، چھو چھاپ، وہی کام ہو رہا ہے جو یہودی لوگ کیا کرتے تھے سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں. اور سلیمان علیہ السلام چونکہ بنی اسرائیل کے وہ بھی ایک نبی اور رسول ہے، اور ان کی اتنی بڑی حکومت تھی، اور یہ کام جو ہو رہا تھا کثرت سے وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ، اور جو نازل کیا گیا
दो फरिश्तों पर, बाबिल में हारूत और मारूत पर। अब ये दो फरिश्ते जो थे, बाबिल शहर है जहां पर हुकूमत थी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की, उस शहर का नाम क्या है? बाबिल। लोग उसको बाबुल भी बोलते हैं। बाबिल जो हुकूमत थी उसके अंदर ये दो फरिश्ते आए, हारूत और मारूत इनका नाम था। ये इंसानी शक्ल है, इंसानी शक्ल तब्दील करते फरिश्ते। जैसा कि देखेंगे हजरत लूत अलैहिस्सलाम के बस्ती में जब आए थे तो वो फरिश्ते ही आए थे ना, मगर इंसानों के रूप में आए थे, भेष में आए थे। और इससे पहले इब्राहिम अलैहिस्सलाम के यहाँ भी आए थे कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उनकी मेहमान नवाजी की, और जब वो खाना उनके लिए लाया इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने, बछड़ा भुना हुआ, तो जैसे वो खाने जाते थे तो उनका हाथ नहीं जाता था फरिश्तों का। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम डर गए थे कि ये कौन है। तो उन्होंने कहा कि डरो नहीं, हम जो है तो फरिश्ते हैं और हम लोग जो जा रहे हैं। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम समझ गए कि फरिश्ते जब भी इंसानी रूप में आते हैं कुछ ना कुछ मामला है अजाब का। तो वो डर गए कि क्या मामला है हमारे यहाँ। तो उन्होंने कहा कि हम आपके भतीजे के यहाँ जा रहे हैं, हजरत लूत के यहाँ। तो कहा लूत का मामला, बोले उनको हम बचा लेंगे और उनके साथ जो ईमान वाले उनको, मगर उनके जो उम्मती या जो बस्ती वाले हैं और उनकी बीवी, इनको हम हलाक कर देंगे। तो वो इंसानी शक्ल में आए थे। तो इसी तरह से ये दो फरिश्ते अल्लाह ताला फरमाता उमा उनजिला, और जो नाजिल किया उन पर, नाजिल किए गए उन पर, अलग मलकैनी, दो फरिश्तों पर, बाबिला हारूता व मारूत। शहर बाबिल में दो फरिश्ते आए जिनका नाम था, एक का हारूत और दूसरे का नाम था मारूत। उमा युअल्लिमानी मिन अहदिन हत्ता यकूला इन्नमा नहनु फितरतुन फला तकफुर। और जो वो सिखलाते थे किसी को भी, वो दो फरिश्ते क्या करते थे? सिखलाते थे किसी को भी। तो क्या कहते थे? हत्ता यकूला, तो वो दोनों कह देते थे इन्नमा नहनु फितरतुन फला तकफुर, कि देखो हम तो तुम्हारे लिए आजमाइश है, हम लोग क्या है? सिर्फ आजमाइश है। फला तकफुर, तुम कुफ्र नहीं करना। उस दौर में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत में किसका जोर था? बहुत जादू का जोर था, और लोगों को जादू सीखने में बहुत इंटरेस्ट था। अब जादू सीखने के लिए बहुत वो थे, तो अल्लाह तबारक ताला ने दो फरिश्ते इंसान के भेष में भेज दिए, और वो दो सिखलाते तो थे उन लोग, मगर क्या बोल देते थे पहले कि इन्नमा नानु फितना, कि देखो हम तो आजमाइश है, फला तकफुर, तुम कुफ्र नहीं करना। इसका मतलब कि जादू जो भी सीखेगा वो क्या हो जाएगा? काफिर हो जाएगा। क्लियर कट है। तो मुसलमानों को तो इससे बचना चाहिए कि अगर जादू जो सीखता है या जादूगरों के पास जो जाएगा, ये दूसरे को जादू करवाएगा, छूछा करके नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, तो वो किसकी लिस्ट में आ जाएगा? काफिरों की लिस्ट में आ जाएगा। तो वो कहते थे कि देखो हम तुमको ये सिखा तो रहे हैं, मगर ये एक फितना है, यानी आजमाइश है हम तुम्हारे लिए। फला तकफुर, फिर तुम काफिर मत बनना, तुम कुफ्र नहीं करना। अब जैसे कि अगर इंडिया में कोई मिनिस्टर या कोई आदमी रिश्वत लेता हो, तो अगर उनको पुलिस जाएगी पकड़ने तो वो होशियार हो जाएगी, ड्रेस में जाएगी। तो तुम देखते हो कि सादा लिबास में, स्टिंग ऑपरेशन बोलते हैं ना, सादा लिबास में गवर्नमेंट के आदमी अपनी नोट मार्क करके, कुछ भी निशानी करके, पाउडर लगा के दे देते हैं, और फिर जैसे ही वो जाता तो उनको रेड हैंडेड रखे हाथों पकड़ लेते हैं कि नहीं। तो इसी तरह से इतना जादू चल रहा था, तो अल्लाह तबारक ताला ने ये दो फरिश्तों को भेजा अपने सिपाहियों को कि जाओ इनको सबको रेड हैंडेड पकड़ो कि कौन कौन जादू सीखना चाहता है, ताकि ये एकदम गवाह प्रूफ हो जाएगा। ये अल्लाह ताला की हिकमत है, जिस तरीके से भी काम ले, जिस तरीके से भी काम करे। तो जैसा आज गवर्नमेंट के सिपाही सादा लिबास में पकड़ लेते, इसी तरह से ये फरिश्ते इंसानों के भेष में आए और जादू सिखाने लगे, और उनको जादू सीखने का उस कौम को बड़ा इंटरेस्ट था, तो लाइन लग रही उनके पास। तो अल्लाह तबारक ताला इरशाद फरमाता है उमा युअल्लिमानी मिन अहदिन, कि वो सिखलाते थे दोनों किसी को भी, तो हत्ता यहाँ तक के
یقولا وہ دونوں کہتے تھے انما صرف نحنو ہم فتنہ کہ ہم تو ایک آزمائش ہے فلا تکفر کلیئر بھی کر دیتے تھے تم کفر مت کرو یہ سیکھو گے تو کافر ہو جاؤ گے فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ اتنا ان کے کہنے کے باوجود بھی لوگوں کا یہ حال تھا کہ وہ کلیئر کہہ رہے ہیں فرشتے مگر ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا انسان سمجھ رہے تھے کہ دیکھو یہ سیکھو گے تو تم کافر ہو جاؤ گے مگر فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا اور وہ سیکھتے تھے ان دونوں سے اس کے باوجود ارے دیکھا جائے گا تم تو ہم کو سکھا دو استاد تم تو ہم کو سکھائی دو پھر بھی وہ سیکھتے تھے ان دونوں سے ما یفرقون به بین المرء وزوجه کیا سیکھتے تھے میاں اور بیوی میں جدائی ڈال دینا ایسا منتر سکھاؤ ہم کو ایسی چھوچا رم 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 کچھ بھی ہو جائے کلیم سلیم ڈریم سب ہو جائے اور میاں بیوی میں پھوٹ پڑ جاوے اور اس زمانے میں جیسا حضرت لوط علیہ السلام کے یہاں پر لوگ دوسرے فعل میں مبتلا ہو گئے تھے اسی طرح سے حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت کے لوگ کائے میں مبتلا ہو گئے تھے کہ عشق میں بڑے فروختہ ہوتے تھے یعنی دوسری کے نکاح کو توڑوا کر دوسرے کی بیوی کو اپنے اوپر فروختہ کر لینا اپنے اوپر عاشق بنا لینا اس کے لیے تعویذ گڈے چھوچا میاں بیوی میں اختلاف ڈلوانے کے لیے یہ کام سیکھتے تھے اور یاد کرو یہ کام یہودی کر رہے تھے وہ قوم کر رہی تھی اسی کام سے اللہ تبارک تعالیٰ بچانا چاہتا ہے تو آج غور کریں کہ ہندوستان میں کتنے ہی لوگ غیر قوم کے تو کر ہی رہے جادو مگر کیا مسلمان نہیں کر رہے ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر سوچو اسی بات سے اللہ بچانا چاہتا ہے کیا مسلمان جادو نہیں کر رہے فلانے بابا ہے یہ بنگالی بابا ہے یہ جنجالی بابا ہے یہ جنگلی بابا ہے یہ فلاں بابا ہے کیا یہ لوگ نہیں جادو کر رہے وہی چھو چھا تعویذ گھنٹے یہ سب کیا ہے اچھا وہ کر رہے ہیں تو ان کے پاس دیکھو جاہل عورتوں کی بھیڑ ہے ہر بابا تقریباً مالدار ہو گیا سب باباؤں کے پاس تقریباً گاڑی آ گئی سب موج میں ہے پراپرٹی بنا لیے ہے اور یہ جاہل عورتیں ان کے پاس جا رہی ہے بابا میرا آدمی تو ایسا کرتا ہے بابا وہ تو ایسا کرتا ہے وہ تو کام ہی نہیں کرتا ہے 50 کیس لے کر جاتے ہیں کاہے کے لیے کہ ان کی دنیا بن جائے اور کیسے بھی چھوچھا سے کچھ ہمارا بھلا ہو جائے یہ کام پچھلے دور میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے وقت میں بہت زیادہ ہوا کرتا تھا اور وہ کیا کرتے تھے فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا پھر وہ سیکھتے تھے ان دونوں سے مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ اور میاں بیوی میں کیسے جدائی ڈال دینا یہ چھوچا یہ تعویذ گھنٹے یہ منتر جنتر وہ سیکھتے تھے پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا هُمْ بِالدَّارِينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ اور وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے مگر یہ کہ اللہ چاہے یعنی کوئی بھی چیز اس کا مطلب ہے کہ اثر انداز نہیں ہوگی اور اللہ تبارک تعالیٰ چاہے اللہ تبارک تعالیٰ ڈھیل دے دے تو پھر لوگوں کو پتھر سے بھی دلا دیتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ لوگوں کو جھاڑ سے بھی دلا دیتا ہے درخت سے بھی دلا دیتا ہے آپ دیکھیں کہ مسلمانوں کی عقل ماری گئی ہے ارے یہ ہمارے ہندو بھائی کہاں کہاں جا رہے ہیں اب تو وہ سائی بابا اتنے مشہور ہو گئے کہ ان کو سونے اور ہیرے کے مکٹ پہنائے جا رہے ہیں بیچارہ بھوکا مر گیا ایک لنگی اس کو جیتے کی نصیب نہیں ہوئی اور آج وہ ہزاروں کروڑوں لوگوں کی تقدیر بنا رہے سائی بابا تو پتھر سے بھی لوگوں کو مل رہا ہے تو پھر اگر ہمارے یہاں درگاہوں سے ملتا ہے تو اس میں کون سی بڑی بات ہے بس سمجھ کا فیر ہے کوئی سمجھ رہا ہم کو درگاہ سے مل رہا ہے کوئی سمجھ رہا ہم کو سائی بابا سے مل رہا ہے کوئی سمجھ رہا ہم کو یہ جھاڑ سے مل رہا ہے کوئی سمجھ رہا ہم کو بندر سے مل رہا ہے کوئی سمجھ رہا ہے سورج اور چاند سے مل رہا ہے تو سب کے اپنے اپنے شردا ہے عقیدے ہے ماننا ہے مانتے رہو اسی طرح اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا هُمْ بِالدَّارِينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ اور وہ کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے کسی کو
وہ جو سیکھتے تھے جادو اس سے کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے، مگر اللہ نے فرمایا کہ الا باذن اللہ، مگر اللہ جو اذن دے، جو اجازت دے، جو حکم دے، اللہ کے حکم سے چاہے جو ہو جائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ دیکھتا ہے نا کہ یہ ادھر چاہتا ہے جا وہاں سے کر لے، مگر دیتا تو اللہ ہی تبارک تعالیٰ ہے، بس سمجھ کا فرق ہے کہ تجھ کو سائی بابا دے رہا ہے کہ پتھر دے رہا ہے کہ جان دے رہا ہے کہ درگاہ دے رہی ہے۔ ایمان تو خراب ہو رہا ہے نا، آخرت میں پتہ چل جائے گا۔ پھر بھی مسلمانوں یہ عقیدہ رکھو کہ کسی کے چھوچھا سے، کسی کے جادو سے کچھ نہیں ہوتا ہے، اور اگر کچھ ہو گیا کسی کو تو وہ اللہ کا حکم ہوتا ہے، اللہ کی مرضی ہوتی ہے، کام ہو جاتا ہے اور ایمان چلا جاتا ہے مسلمان کا، اور اس کو خبر بھی نہیں ہوتی کہ وہ جادو کرتا ہے، وہ کافر ہو جاتا ہے، اور جو جادو کرانے جاتا ہے وہ بھی کافر ہو جاتا ہے اور اس کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، اور جو بھی وہ سیکھتے تھے وہ ان کو نفع نہیں پہنچاتا بلکہ وہ تو خود ان کے لیے نقصان دہ ہے، یعنی وہ جو بھی سیکھ رہے تھے اس سے ان کو کوئی فائدہ ملنے والا نہیں تھا، خالی ان کا عقیدہ ایسا ہو گیا تھا کہ اس سے ہم کو فائدہ پہنچ جائے گا، اس کی بیوی سے ہم شادی کر لیں گے، اس کا نکاح توڑا دیں گے۔ اور آج بھی کتنے باواؤں نے گھر توڑوا دیے، کیس روز سننے میں آتے ہیں نا، یہ اسی زمانے کے لوگ ہیں، شیطان لوگ۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ نے صاف فرما دیا کہ دیکھو یہ وہی چیز سیکھتے تھے جس سے ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا بلکہ خود ان کو نقصان ہوتا ہے اس سے، اور نقصان کیا ہوگا کہ ایمان چلا جائے گا۔ آخرت میں یہ جہنم میں جانے والے، جادو کرنے والے اور جادو کروانے والے دونوں، سیکھنے والے بھی اور ان کے پاس جانے والے بھی، دونوں کافر ہو جائیں گے، اور اس سے بچائے اللہ ہم سب کو۔ وہ لقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور البتہ انہوں نے جان لیا تھا، یہ جو بھی کرتے ہیں نا باوا لوگ یا جادوگر لوگ، ان کو معلوم ہے لمن اشتراہ، کہ جو بھی یہ خریدتے ہیں ما له في الآخرة، آخرت کے مقابلے میں من خلاق، ان کا کوئی آخرت میں حصہ نہیں۔ یہ جو کچھ خرید رہے ہیں، کیا خرید رہے ہیں؟ مال خرید رہے ہیں نا لوگوں کا، ایمان خرید رہے ہیں نا ان کو کافر بنا بنا کے، اور یہ الٹے سیدھے چیزیں سکھا رہے ہیں کہ ان کا فائدہ ہو جائے گا۔ یہ خرید و فروخت سے کچھ فائدہ نہیں ہوگا، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ وہ لبیس ما شروا به انفسهم، اور کتنی ہی بری ہے وہ چیز جو انہوں نے خود اپنے آپ کو بیچ ڈالا ہے، بیچ ڈالا ہے آخرت کے مقابلے میں، ایمان کے مقابلے میں۔ یہ باواؤں نے، یہ چھوچھا کرنے والوں نے اور یہ کرانے والوں نے اپنے آپ کو آخرت کے مقابلے میں بیچ ڈالا، اور وہ انتہائی برا ہے۔ لو کانوا یعلمون، کاش کہ یہ جانتے، کاش کہ ان کو خبر ہوتی کہ یہ کیا کر رہے ہیں، کیا خرید رہے ہیں، یہ جہنم خرید رہے ہیں، خود اپنے آپ کو بیچ رہے ہیں، یہ سیکھ سکھا کر کافر بن رہے ہیں۔ کاش کہ ان کو پتہ چل جاتا۔ اور آخری آیت آج کے رکوع کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ، اور اگر یہ کہ وہ ایمان لاتے، وَاتَّقَوْا، اور پرہیزگاری اختیار کرتے، کاش کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ ایمان لے آتے، بجائے کافر ہونے کے ایمان پر قائم رہتے، ایمان لے آتے، واتقوا، اور پرہیزگار بن جاتے، لمثوبۃ من عند اللہ، تو اللہ کے پاس خیر بہترین ٹھکانہ ہے ان کے لیے۔ دیکھے گا ایمان کتنی بڑی چیز ہے، اور ایمان کے بعد پرہیزگاری جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھلائی اللہ کے فضل و کرم سے، وہ پرہیزگاری کتنی پیاری چیز ہے کہ آدمی اگر پرہیزگار بن جائے، اور پرہیزگار کیسے بنے گا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس و مبارک طریقے سے پرہیزگار بن سکتا ہے۔ نماز پڑھے گا تو کیا ہو جائے گا؟ پرہیزگار بنے گا۔ سچ بولے گا تو کیا بنے گا؟ تو اچھائی جتنی بھی کریں گے وہ سب طریقے رسول ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 5 ٹائم نماز پڑھتے تھے، اور پھر تہجد بھی ایکسٹرا پڑھتے۔ ہم ان کے امتی، کیسے امتی ہے جبکہ ان کو سب معاف تھا؟
اس کے بعد بھی آپ کا اسلام فجر سے سٹارٹ ہوتا تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں کہ میرا ہر امتی صبح سے اسلام سٹارٹ کرے، صبح کی نماز پڑھے، اور ہو سکے تو تہجد بھی پڑھے۔ انشاءاللہ بھائی کوشش کرو گے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ، اگر ان کو معلوم ہوتا اور وہ ایمان لے آتے اور پرہیزگاری اختیار کرتے تو اللہ کے پاس ان کے لیے بہترین ٹھکانہ ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ انہیں خبر ہوتی، کاش کہ وہ جانتے۔ ارے ایمان اور کفر کیسے سمجھ میں آئے گا بتاؤ؟ کوئی چیز ہے یہ چشمہ ہے، ایمان یہ چشمہ ہے جو اس کو ہاتھ سے پکڑ کے یہ سمجھ میں آئے گا، اور کفر یہ اس کا کور ہے، کیسے سمجھ میں آئے گا؟ یہ چیزیں دکھتی نہیں ہیں مگر یہ محسوس کرنے کی چیز ہے نا، اس کو سمجھنا پڑے گا۔ تو ایمان کب نکل جاتا ہے انسان کو خبر بھی نہیں ہوتی اور کب وہ کافر بن جاتا ہے۔ یعنی ایسے کام کرو گے جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹ کر ہوں گے، وہ سارے کے سارے کفر کے کام ہیں۔ نماز چھوڑ دو گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے نمازی اور نماز دونوں کے بیچ میں کفر کا نشانی ہے۔ اگر نماز پڑھتا ہے تو آدمی مومن ہے، اور نماز چھوڑ دیتا ہے تو آدمی کو سمجھنا چاہیے کہ پرہیزگاری کیا چیز ہے، ایمان کیا چیز ہے، تقویٰ کیا چیز ہے، اور کفر کیا چیز ہے۔ اب کفر معلوم پڑتا نہیں ہے، جیسے ہی آنکھ بند ہوگی اور انسان کو اٹھایا جائے گا اور آخرت میں کھڑا کیا جائے گا تو پتہ چل جائے گا کہ ایمان کی روشنی کیا ہے۔ ان کے چہرے جگمگا رہے ہوں گے ایمان والوں کے اور پرہیزگار لوگوں کے، اور وہ وہاں بھی نہ ان کو خوف ہوگا نہ غم ہوگا۔ اور جتنے کافر، مشرک، شرک کرنے والے، جادو کرنے والے، جادو سیکھنے والے، یہ سب کو وہاں گھبراہٹ ہوگی، ان کے چہرے وہاں کالے پڑ جائیں گے، سیاہ ہو جائیں گے، وہ کفر کی لعنت ہوگی، یہاں سمجھ میں نہیں آ رہی وہاں آ جائے گی، اور وہاں تھر تھر کانپ رہے ہوں گے، ان کی آنکھیں نیلی ہوگی، وہ خوف سے ڈرے ہوئے ہوں گے، اور ایمان والا خوش ہو رہا ہوگا، خرم ہو رہا ہوگا، ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے، اور یہ کافروں کے چہرے کالے ہوں گے۔ تو بچو لوگوں کفر سے، جادو سے، جادو کرنے سے، کرانے سے، یہ تعویذ پہننے سے، یہ تعویذ کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ فائدہ پہنچانے والی اللہ کی ذات ہے، نقصان پہنچانے والی اللہ کی ذات ہے۔ نہ کوئی قبر فائدہ پہنچا سکتی ہے، نہ کوئی اسٹیچو فائدہ پہنچا سکتا ہے، نہ کوئی مورتی فائدہ پہنچا سکتی ہے، نہ کوئی پینٹنگ فائدہ پہنچا سکتی ہے، نہ کوئی پورٹریٹ فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ کوئی بھی فائدہ نہیں پہنچائے گا سوا اللہ کے، اور کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے سوا اللہ کے۔ اے لوگوں ایمان کی طرف آ جاؤ، حق کی طرف آ جاؤ، نماز کی طرف آ جاؤ۔ بولو بھائی صبح سے اٹھو گے؟ پکا دل سے بول رہے ہو؟ چاہے کچھ ہو جائے، بیمار ہو یا آزار ہو، جاگے ہو یا نہ جاگے ہو، نماز پڑھو گے؟ آپ وعدہ کر رہے ہو تو پکے مسلمان بن کر بتاؤ، فاسق بننے سے کام نہیں چلے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، 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 سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ میں دعا مانگوں اس سے پہلے نذیر صاحب اور عمر صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ گیٹ پر کھڑے ہو کر نذرانہ تحفہ تقسیم کرنے کے لیے گیٹ پر کھڑے ہو جائیں نذیر صاحب اور عمر صاحب، اور زیادہ لوگ نہ اٹھے تو بہتر ہے، اور خاموشی سے کام کریں۔ آئیے عمر صاحب اٹھیے، ذرا محنت کیجیے، اللہ جزا دے گا۔ لوگوں کو کھلاؤ، اللہ آپ کو بھی کھلائے گا۔ تیار ہے؟ دعا مانگوں؟ الحمدللہ رب العالمین،
अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। या अल्लाह तबारक तआला जो कुछ हमने पढ़ा सुना इस पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमा दे। जो कुछ पढ़ने सुनने समझने बयान करने में गलती हुई इसे माफ़ फरमा दे। या अल्लाह तबारक तआला तेरा दीदार पाक नसीब फरमा दे, तेरी मग़फ़िरत पाक नसीब फरमा दे, तेरी जन्नतुल फिरदौस अता फरमा दे। अल्लाह तबारक तआला जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार पाक नसीब फरमा दे, उनके मुक़द्दस मुबारक हाथों से आब फसल नसीब फरमा दे। अल्लाह जब आप उन्हें मौका शिफात अता फरमाए तो वो हम सब के हक़ में सिफारिश करें, ऐसा करम कर दीजिए। अल्लाह हमें बख्श दीजिए, हमारे माँ बाप को बख्श दीजिए। अल्लाह हमको अज़ाब कब्र और हमारे माँ बाप को अज़ाब कब्र से बचाइए। जो जा चुके मुसलमान हैं अल्लाह तबारक तआला उनको भी माफ़ फरमा दीजिए। अल्लाह हमारे मोहल्ले में एक मकबूल बाबा थे, उनका इंतकाल हो गया, अल्लाह उनकी भी मग़फ़िरत फरमा। अल्लाह हम सबको बचा ले जहन्नम की आग से, कब्र के अज़ाब से, हश्र के अज़ाब से। अल्लाह तबारक तआला तेरे अर्श के साए में हम सबको जगह नसीब फरमा। अल्लाह तबारक तआला हम बहुत कमज़ोर लोग हैं, अल्लाह तबारक तआला तो हमको मजबूत बना दे। अल्लाह तबारक तआला फजर से हमारा इस्लाम स्टार्ट करवा दे। अल्लाह तबारक तआला हमारी बीमारियों को शिफाए कुल्ली में बदल दे। अल्लाह हम में से जो कर्जदार हैं उनके कर्जे से निजात दिला। अल्लाह जो लोग शादियों की ख्वाहिशमंद है अल्लाह उनकी शादियाँ नसीब फरमा दे। जो हमारी बहनें बैठी हुई अल्लाह तबारक तआला इनकी भी शादियाँ करवा दे। अल्लाह शादी को समझना आसान कर दे, अल्लाह निकाह को आम कर दे, और जो उसमें खर्चे ये सब बेजा खर्चों से हम सबको बचा ले। सुभान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आराम से भाई निकलो जरा वो